بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین حضرات، بعض غیر مسلم اور ہمارے بعض وہ مسلمان بھائی جو ان غیر مسلموں کے نظریے سے متاثر ہے اور ان کے باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں قرآن مجید پر کہ مغربی ممالک نے جن علوم و فنون کے ذریعے مادی ترقی کی ہے، ان کے بارے میں قرآن نے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیوں ہمیں کچھ علم نہ دیا؟ تو میرے محترم سامعین حضرات، ان لوگوں کا یہ اعتراض تو ایسا ہے کہ کوئی قانون کا کتاب اٹھا کر اس پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں مذکور نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ جواب دے کہ وہ قانون کے جو قوانین ہیں ان کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر اس سے ایٹم کی تھیوری نکالنے کی کوشش کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ اس اعتراض کا جواب نہیں بلکہ ایک مذاق ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اسی طرح جو شخص قرآن کریم میں سائنس اور انجینئرنگ کے مسائل نہ ہونے پر معترض ہو، اس کا صحیح جواب یہ نہیں ہے کہ قرآنی الفاظ کو توڑ مروڑ کر اس سے سائنس کے مسائل زبردستی نکالے جائے، بلکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نہ سائنس یا انجینئرنگ کی کتاب ہے اور نہ مادی ترقی حاصل کرنے کے طریقے اس کا موضوع ہے، چونکہ یہ ساری باتیں انسان اپنی عقل و فکر اور تجربات اور مشاہدات کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی اپنی محنت اور کاوش اور تحقیق و جستجو پر چھوڑ دیا اور ان باتوں کو قرآن کریم کا موضوع بنایا جو محض انسانی عقل سے معلوم نہ ہو سکتی ہو، بلکہ ان کے ادراک کے لیے وحی الہی کی رہنمائی ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں عقل و فکر اور تجربات و مشاہدات کے ذریعے موجودہ مقام تک پہنچ گیا، لیکن ایمان اور یقین کی دولت، قلب و روح کی پاکیزگی، اعمال و اخلاق کی تطہیر، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور اخروی زندگی کی سنوارنے کا جذبہ جو وحی الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور جسے قرآن کریم نے اپنا موضوع بنایا ہے، وہ عقل و فکر کی اس حیرت انگیز تک و تاس کے بعد بھی انسان کو نہ حاصل ہو سکا ہے اور نہ اس وقت تک حاصل ہو سکتا ہے جب تک اس معاملے میں سچے دل سے قرآن کی رہنمائی حاصل نہ کی جائے۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، یہ کہنا کہ قرآن میں سائنس اور انجینئرنگ کے علوم کیوں نہیں ہے، تو اصل قرآن کا موضوع وہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع وہ بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ اعمال تطہیرہ، اخلاق مزین، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ تو لہذا قرآن کریم میں اس کے متعلق
ذکر اور تذکرہ ہے۔ باقی جو مادی دنیاوی اور کوشش اور ترقی ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کے عقل و فکر پر چھوڑی ہے۔